بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نفحۃ العرب کا پہلا باب ہے فی النثر، سبق نمبر 35 میں خوش آمدید۔ آج کے اس سبق کے اندر ہم التلمیح پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ حکا صاحب الحدائق ان الفتح بن خاقانہ ذکر ابن السائغ فی قلائد العقیان فقال فیہ ارمد عین الدین وکامد نفوس المہتدین لا یتطہر من جنابۃ ولا یظہر مخایل انابۃ فبلغ ذلك ابن السائغ فمر يوما على الفتح بن خاقان وهو جالس في جماعة فسلم على القوم وضرب على كتف الفتح وقال إنها شهادة يا فتح ومضى ولم يدري أحد ما قال للفتح فتغير لونه فقيل له ما قال لك فقال إني وصفته كما تعلمون في قلائد العقيان فما بلغت منه بذلك عشر ما بلغ هو مني بهذه الكلمة فإنه أشار بها إلى قول المتنبي وإذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ صاحب حدائق نے حکایت نقل کی ہے کہ فتح بن خاقان نے ابن سائغ کا ذکر کیا قلائد عقیان کتاب میں، اور اس میں یہ کہا وہ دین کے عشوب چشم کا مریض ہے اور ہدایت یافتہ لوگوں کے دلوں کے رنج و غم کا سبب ہے۔ نہ تو وہ جنابت ناپاکی سے پاک ہوتا ہے اور نہ ہی اس میں رجوع الی اللہ کی علامات ظاہر ہوتی ہیں۔ یہ والی خبر ابن سائغ کو پہنچ گئی۔ وہ ایک دن گزرا فتح بن خاقان پر اور وہ بیٹھا ہوا تھا ایک جماعت میں۔ اس نے اس جماعت کو سلام کیا اور فتح بن خاقان کے کندھے پر ہاتھ مارا اور یہ کہا انہا شہادت، یہ گواہی ہے فتح، اور چلا گیا۔ اور کسی کو معلوم نہیں ہو سکا کہ اس نے حقیقت میں کیا کہا ہے فتح سے۔ فتح کا رنگت تبدیل ہو گئی تو فتح سے پوچھا گیا اس نے تجھے کیا کہا ہے؟ تو فتح نے کہا کہ میں نے اس کی اوصاف بیان کیے ہیں، جیسا کہ تمہیں معلوم ہے قلائد العقیان کتاب میں ان بری صفات بیان کرنے میں 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچا ہوں جتنا وہ مجھ سے اس ایک کلمہ کے ذریعے پہنچ گیا ہے۔ اس نے اشارہ کیا ہے اس کلمے کے ذریعے سے متنبی کے اس قول کی طرف، اور جب تیرے پاس میری برائی پہنچے کسی ناقص آدمی کی طرف سے تو یہ گواہی ہے اس بات کی کہ میں کامل آدمی ہوں۔ عبارت و ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی لغوی صرفی تحقیق کی طرف۔ پہلا لفظ دیکھیں التلمیح۔ لمح یلمح تلمیح، اس کا مطلب ہوتا ہے اشارہ کرنا۔ اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں ارمدو، رمیدہ یرمدو رمدن، اس کا مطلب ہوتا ہے آنکھ کا دکھنا، باب اس کا آتا ہے سمیع یسمعو۔ اور اسی طریقے سے اگلا لفظ دیکھیں کمیدہ یکمدو کمدن، باب اس کا سمیع یسمعو آتا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے غم سے نڈھال ہونا یا غم سے دل کا بیمار ہونا۔ اور تطہر یتطہرو تطہرن، باب تفاعل سے یہ آتا ہے واحد مذکر غائب فعل مضارع معلوم کا صیغہ ہے اور اس کا مطلب ہے پاکی کے اندر خوب مبالغہ کرنا، جنابت ناپاکی کو کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں مخائل، دیکھیں مخائل یہ جمع ہے اور اس کی واحد آتی ہے مخیلتن، اور یہ علامت کو کہا جاتا ہے۔ انابت کہتے ہیں رجوع کرنے کو۔ مرہ یمر مرورن، گزرنا، اسی سے واحد مذکر غائب فعل ماضی معلوم کا صیغہ ہے۔ اور سلم یسلم تسلیم، سلام کرنا، کتف کندھے کو کہا جاتا ہے۔ مزا یمزی، مزین اس کا مطلب ہوتا ہے گزرنا۔ درا یدری درایتن، جاننا، معلوم کرنا۔ تغیر یتغیر تغیرن، باب تفاعل سے اس کا مطلب ہوتا ہے تبدیل ہونا۔ اس کو عشر نہیں پڑھنا، اس کو عشر پڑھنا ہے۔ عشر 10 کو کہتے ہیں اور عشر کہتے ہیں 10ویں حصے کو۔ اور اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں عطایاتی اتیانن، اس کا مطلب ہوتا ہے آنا۔ تو یہاں پہ پھر یہ واحد مؤنث غائب فعل ماضی معلوم کا صیغہ ہے۔ مذمت برائی کرنے کو کہا جاتا ہے۔ عبارت ترجمہ لغوی صرفی تحقیق ہو چکی ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں اس میں جو پہلا لفظ ہے نا تلمیح، میں آپ کو بتا چکا ہوں اس کا لغوی معنی ہے اشارہ کرنا۔ اصل میں یہ فن بلاغت کی ایک اصطلاح ہے اور اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ متکلم اپنے کلام کے اندر کسی آیت، حدیث یا شعر یا کسی قصے کی طرف یا کہاوت کی طرف اشارہ کرے، لیکن اس آیت، شعر، قصے یا کہاوت کو اپنے اس کلام کے اندر باقاعدہ طور پر ذکر نہ کرے۔ جیسا کہ اب یہ والا جو واقعہ ہے اس کے اندر دیکھیں نا، اس نے فتح بن خاقان نے برائی کی تھی ابن سائغ کی، تو ابن سائغ نے کیا کہا؟ صرف اتنا کہا انہا شہادتن، صرف یہ والے لفظ بولے ہیں۔ اب یہ دیکھیں اس میں اشارہ کیا گیا ہے کس کی طرف؟ متنبی کے اس شعر کی طرف، لیکن اس شعر کا تذکرہ اس کے اندر نہیں کیا گیا ہے۔ تو بہرحال یہ بلاغت کی ایک اصطلاح ہے۔ اب ذرا دیکھیں تو بتانے ہی چاہ رہے ہیں کہ فتح بن خاقان اس نے ابن سائغ کی برائی کی تھی اپنی ایک کتاب میں جس کا نام تھا قلائد العقیان، اور اس میں یہ کہا کہ جو دین والے ہیں ان کی جو آنکھوں کے لیے یہ بیماری ہے، یعنی عشوب چشم کا یہ مریض ہے دین والوں کی، یعنی اس کی وجہ سے دینداروں کی آنکھیں بیمار ہو جاتی ہیں۔ اور اسی طریقے سے جو ہدایت یافتہ لوگ ہیں ان کے دل جو ہیں اس کی وجہ سے غم زدہ ہوتے ہیں۔ نہ تو یہ ناپاکی سے پاکی حاصل کرتا ہے اور اس کے اندر رجوع کی، اللہ کی جانب رجوع کرنے کی کسی قسم کی کوئی علامت بھی ظاہر نہیں ہوتی ہے۔ پھر یہ کیا ہوا کہ یہ جو اس نے برائی کی تھی، اس کی مذمت کی تھی ابن سائغ کی، ابن سائغ تک یہ والی خبر پہنچ گئی
ابن سائق ایک دن فتح بن خاقان کے پاس سے گزرا اور فتح بن خاقان اس حال میں تھا کہ وہ ایک جماعت کے اندر بیٹھا ہوا تھا، تو ابن سائق نے پوری جماعت کو سلام کیا اور فتح بن خاقان کے کندھے پہ ایسے ہاتھ مارا، ایسے ہاتھ تھوڑا سا تھپ تھپا کے یہ کہا انہا شہادت یا فتح، اے فتح یہ شہادت ہے، گواہی ہے۔ اب اور کوئی بات نہیں کی، اتنی بات کی اور چلا گیا۔ اب کسی کو معلوم نہیں ہو سکا کہ اس نے جو ابن سائق نے اصل میں فتح سے بات کیا کہی ہے، لیکن جب فتح کے ساتھ یہ والی بات ہوئی ہے تو فتح کی رنگت تبدیل ہو گئی۔ تو فتح سے پوچھا گیا کہ اس نے آپ کو کیا کہا تھا؟ تو فتح نے کہا کہ دیکھو میں نے اس کی برائی کی تھی، جیسے کہ تمہیں معلوم ہے قلائد الاکیان کتاب میں، لیکن میں اس کی بری صفات بیان کرنے میں، میں اس کی برائی کرنے میں 10واں حصہ بھی میں نہیں پہنچا ہوں جتنا اس نے ایک لفظ بول کے اس نے میری برائی کی انتہا کر دی ہے۔ تو اصل میں جو تھا اس نے تلمیح سے کام لیا اور متنبی کے شعر کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جب کسی ناقص آدمی سے میری مذمت تیرے تک پہنچے، یعنی ناقص آدمی میری برائی بیان کرے، تو یہ والی بات تم جان لو کہ میں کامل آدمی ہوں، کیونکہ کامل آدمیوں سے ہی جو ناقص بندہ ہوتا ہے، جو چھوٹے حقیر اور گھٹیا لوگ ہوتے ہیں وہ حسد کرتے ہیں، حسد کرنے کی وجہ سے ان کی برائی کرتے ہیں۔ تو دوسرے لفظوں میں یہ جو ابن سائق ہے اس نے چوٹ کی تھی فتح بن خاقان کے اوپر کہ تم انتہائی گھٹیا، ذلیل اور ناقص آدمی ہو، جو تم اب میرے جیسے کامل آدمی کی برائی اپنی کتاب میں کر رہے ہو۔